شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ریٹھے کے چھلکے کو پانی میں پیس کر چہرے پر لگانے سے داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں۔ کالے چنوں کا شوربہ بنا کر پینے سے ٹی بی کی مرض میں آرام ملتا ہے۔ روزہ افطار کے وقت دہی کھانے سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ بنا چینی کے لیمو پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ سحری کے وقت لیمو کے چند قطرے چکھنے سے جلد چمکدار ہوتی ہے۔ 3 سانس میں پانی پینے سے دمے کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھانے کے بعد بیوی سے ہم بستری کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ انجیر سے روز افطار کرنے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ رات کی رانی کا پھول سونگھنے سے تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ روز قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کچے امرود کھانے سے ہاتھوں اور پاؤں کے ناخنوں کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ سر پر گرم تیل سے مالش کرنے سے بلغم ختم ہوتی ہے۔ گوندے ہوئے آٹے پر لیمو نچوڑ کر رکھنے سے آٹا خراب نہیں ہوتا۔ سنگترے کا جوس پینے سے رنگ نکھرتا ہے۔ دائیں جانب لیٹ کر سونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ مرغی کا گوشت کھانے سے وزن جلدی بڑھتا ہے۔ پیاز کا پانی پینے سے معدہ صاف ہوتا ہے۔ براؤن شوگر کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے ہمیشہ فریج میں رکھیں۔ وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہو کھجوریں کھایا کریں۔ انگور کا رس پینے سے گردوں کی صفائی ہوتی ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہوتا ہے۔ نہار منہ انگور کے چند دانے کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ دودھ میں گڑ ڈال کر پینے سے بڑھاپے میں طاقت ملتی ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد ڈارک چاکلیٹ کھانے سے جسم میں انرجی آتی ہے۔ جو پانی میں ابال کر منہ دھونے سے داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ہاتھ پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ پھٹکڑی پانی میں ابال کر غیر ضروری بال والی جگہ کو دھونے سے بال صاف ہو جاتے ہیں۔ کچا دودھ پینے سے معدے کو طاقت ملتی ہے۔ سیب کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گلے کا کینسر ہو جاتا ہے۔ عام نمک کی جگہ آیوڈین استعمال کریں۔ عام نمک میں بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اپنے ناشتے اور رات کے کھانے میں بند گوبھی کا استعمال کریں، اس سے موٹاپا ہوتا ہے۔ اگر موشن لگ جائیں تو جامن پر نمک لگا کر کھانے سے موشن رک جاتے ہیں۔ آگ کی راکھ کو دانتوں پر لگانے سے دانت خراب ہو جاتے ہیں۔ بغیر چینی کے دودھ جلیبی کھانے سے چھاتیاں بڑی ہوتی ہیں۔ اگر منہ پر چھالے بن جائیں تو دہی میں کیلا ڈال کر کھانے سے چھالے ختم ہو جاتی ہیں۔ انگلیوں کے کڑاکے نکالنے سے گھر میں اداسی اور مایوسی آتی ہے۔ کھجور کی گٹھلیوں کو بھون کر کھانے سے ناخنوں اور ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ جن لوگوں کے دائیں ہاتھ پر تل کا نشان ہو ان لوگوں کی قسمت بہت ہی اچھی ہوتی ہے۔ سیب کے فائدے: روزانہ 1 سیب کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ سیب کو چھیل کر نمک لگا کر کھانے سے سر درد دور ہوتا ہے۔ سیب کا رس نچوڑ کر نمک ملا کر پینے سے متلی لگنا بند ہو جاتا ہے۔ سیب کا رس مصری کے ساتھ کھانے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ سیب روزانہ نہار منہ کھائیں اور دودھ پی لیں، رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ سیب کے رس میں کالی مرچ، زیرہ، نمک ملانے سے معدہ صحیح کام کرتا ہے۔ دار چینی بطور منجن استعمال کر کے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ روغن دار چینی کی مالش سے نفس مضبوط اور سخت ہوتا ہے۔ دار چینی لیکوریا اور جریان منی کا خاتمہ کرتی ہے اور حیض کو جاری رکھتی ہے۔ دار چینی شہد کے ساتھ ملا کر کھانے سے پھیپھڑوں کو تقویت ملتی ہے اور بلغم کا اخراج ہوتا ہے۔ بال گرنے کی وجوہات: ذہنی دباؤ کا ہونا، مکمل خوراک نہ لینا، جنسیاتی بال گرنا، بالوں کو رنگنا۔ ادرک کے طبی فائدے: بادی کو دور کرتی ہے، فالج، جوڑوں کا درد، بلغمی، کھانسی، لکوہ، دمہ میں مفید ہے۔ زکام، موٹاپا اور جگر کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ادرک کا رس نیم گرم کر کے کان میں ڈالیں تو کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ادرک کا مربع پیٹ درد ختم کرتا ہے، سردی کی شدت کو کم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو مجھے 6 کاموں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں گا۔ جب بات کرو تو جھوٹ مت بولو، وعدہ کرو تو خلاف ورزی مت کرو،
جب کسی کو امین بنایا جائے تو خیانت نہ کرو، اپنی نگاہیں جھکا کر رکھو، اپنا کردار پاکیزہ رکھو، اپنے ہاتھ کنٹرول میں رکھو۔ تو چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی جانب۔ آج ہماری والدہ کو ہم سے بچھڑے 2 برس بیت گئے۔ ان کی بیماری نے انہیں ہم سے بہت دور کر دیا۔ ان کا جانا تھا کہ ہمارے لیے آزمائشوں کا نیا سلسلہ کھل گیا۔ ماں کے جانے کے بعد ہمارے خیر خواہ ہمارے والد ہی تھے۔ ان کی شفقت اور محبت کے سائے تلے ہم نے زندگی کے باقی ایام گزارے۔ ہم 2 بہنیں تھیں۔ والدہ کی وفات کے بعد ہم دونوں بہنیں ہی ایک دوسرے کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ والدہ کے ہوتے ہوئے ہمارے کچھ رشتہ دار ہمارے گھر کی طرف آ جاتے تھے۔ گھر میں مختلف لوگوں کا آنا جانا ہوتا رہتا۔ ان کی عیادت کے لیے آنے والے بہت سے رشتہ دار ہم سے خیر خواہی کرتے، مگر والدہ کی وفات کے بعد یہ سبھی رشتے اور تعلق بھی وفات پا گئے۔ ہمارے گھر میں کسی کا بھی آنا جانا نہیں ہوتا۔ از خود میرے والد ہمیں کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ دنیا سے ہمارا رابطہ کٹ کر رہ گیا اور صرف گھر کی 4 دیواری ہی اب ہماری پوری دنیا تھی۔ ہم بہنوں کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی اور اب اس گھر میں رہ کر امور خانہ داری میں مصروف رہتی تھی۔ میرے والد صاحب ایک فیکٹری میں ملازم تھے۔ شام گئے ان کی واپسی ہوتی۔ ان کے جانے کے بعد میں اور میری بہن گھر پہ اکیلی ہوتی۔ میری بہن نے میرے والد سے کسی جگہ ملازمت کرنے کی اجازت چاہی، لیکن میرے والد جو کہ ہم دونوں کے لیے بہت ہی محتاط رہتے، منع کر دیا تھا کہ یہاں تک کہ نہ کسی رشتہ دار کے گھر لے جاتے، نہ کسی اور کا آنا پسند کرتے۔ مجھے اور میری بہن کو وقتی طور پر تو یہ برا ضرور لگتا تھا، لیکن وہ یہ سب ہمارے بھلے کے لیے ہی کرتے تھے۔ سوچ کر خاموش ہو جاتی، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ سختی اور دبا کر رکھنے سے بغاوت جنم لیتی ہے۔ اعتدال ایسی اچھی چیز ہے جو انسان کو اس کے حواس قائم رکھنے میں مددگار رہتی ہے، لیکن جہاں پر حد درجہ پابندیاں ہوں وہاں بغاوت اور سرکشی کے جذبات سر اٹھا لیتی ہیں اور اپنے ہی راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو توڑ دینا چاہتے ہیں۔ انسان کا یہ رویہ اسے نقصانات سے دوچار کرتا ہے۔ ایسا ہی کچھ میری بہن کے ساتھ بھی ہوا۔ انسان کتنا بے بس اور لاچار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں ایسا مقام آتا ہے کہ وہ عقل اور ہوش کی دنیا سے نکل جاتا ہے اور ایک لامتناہی سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے، جہاں نہ تو کامیابی ملتی ہے اور نہ ہی مکمل شکست۔ میں بہت پریشان تھی۔ پتہ نہیں میری بہن وہ سب کیوں کرتی تھی، آخر ایسا سب کرنے کی کیا وجہ تھی، کیا بات تھی، کیا تھا وہ محرک جو اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ یہ سب ایک نارمل انسان کے کرنے والے کام نہیں تھے۔ جیسی حرکتیں وہ کرتی تھی، کوئی وجہ ضرور تھی جو وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگی تھی۔ ہر بات کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ انسان بغیر سوچے سمجھے تو کچھ بھی نہیں کرتا۔ کوئی بات، کوئی ایسا ذریعہ ضرور ہوتا ہے جو انسان کو اس طرف لے کر جاتا ہے۔ خود چل کر نہیں جا سکے تو زبردستی دھکیل کر اس طرف لے جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی سوچ بچار میں پڑ کے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس سب کے پیچھے کی وجہ ضرور جاننی ہے۔ میں اپنی بہن کو اس طرح نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ یہ جو سب کر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے، وہ یہ سب حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ پھر آخر ایک دن میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں نے اس پر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بعض اوقات آنکھیں دھوکہ بھی کھا جاتی ہیں، جیسا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیشہ ویسا نہیں ہوتا۔ ہم انسانوں کو پہچاننے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ ایک ہی انسان کے کتنے چہرے ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں جانتے کہ سامنے والے نے اپنا کون سا چہرہ ہمارے سامنے کھولا ہے اور کس چہرے کو ہم سے چھپایا ہوا ہے۔ جب اصلی چہرہ سامنے آتا ہے تو سارے گمان مٹی ہو جاتے ہیں۔ میری بہن کے گمان بھی مٹی ہو گئے تھے۔ میری بہن جب بھی واش روم میں نہانے جاتی تو دلہن کی طرح تیار ہوتی، خوب بنتی سنورتی اور خود کو دلہن کی طرح سجا لیتی، اور پھر گھنٹوں تک واش روم میں بند رہتی، بہت زیادہ وقت اندر رہتی اور مجھے اس کے رونے کی آوازیں آتی۔ بہت ہی شدید قسم کا رونا ہوتا، گویا کہ کسی بہت ہی بڑے غم نے اس کے دل کو چیر کے رکھ دیا ہو۔ مسلسل رونے کی آوازیں آتی اور بلک بلک کر روتی۔ رونے سے اس کی ہچکی بن جاتی، پر رونا کسی طور پر بھی کم نہ ہوتا، اور جب میری بہن واش روم سے باہر آتی تو بہت ہی گہرے غم اور مجھ سے دکھ میں کہتی کہ آج بھی میری شادی نہیں ہوئی۔ میں حیران رہ جاتی کہ ابھی تو اس کا رشتہ بھی نہیں ہوا، تو شادی کیسے ممکن ہو سکتی تھی؟ ابھی جب باہر کے حالات موافق نہ ملے تو انسان ذہنی طور پر خیالات کی ایک رنگین دنیا بسا ہی لیتا ہے، جہاں پر سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ہر بات مانی جا رہی ہوتی ہے، ہر بات پر من و ان عمل کیا جا رہا ہوتا ہے۔
لیکن خیالات کا یہ طلسم جب ٹوٹتا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ انسان کے جذبات اور روح کو بھی زخمی کر جاتا ہے۔ میں نے اس کی ان سب حرکتوں کی وجہ جاننے کی ٹھان لی۔ اب مزید میں چپ چاپ یہ سب ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں نے اس سب کی وجہ کا پتہ لگانے کے لیے جو بھی کچھ سوچا تھا اس پر عمل درآمد شروع کر دیا تھا۔ ایک دن جب میں نے اپنی بہن کو دلہن کی طرح تیار ہو کر سجتے سورتے دیکھا تو میں فوراً سے اپنی سوچ پر عمل درآمد شروع کر دیا اور اس سب حرکتوں کی وجہ جاننے کے لیے میں نے قدم اٹھا لیا۔ میں اس کے واش روم جانے سے پہلے ہی واش روم میں چلی گئی تاکہ اس کی ساری حرکتوں کی وجہ معلوم کی جا سکے، اور ایسا صرف تب ہی ممکن ہو سکتا تھا کہ میں اس کے جانے سے قبل ہی اس جگہ پر موجود رہوں۔ جب میری بہن دلہن کی طرح تیار ہو کر واش روم میں داخل ہوئی تو اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا وہ بیان سے قدرے باہر ہے۔ میں ہکا بکا رہ گئی، میرے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ لگتا تھا کہ آسمان ٹوٹ کر میرے سر پر آ گرا ہے۔ زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی اور آنکھیں یہ سب ماننے سے انکاری تھی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ میں بہت پریشان ہو گئی؟ میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھیں جو کچھ مجھے دکھا رہی تھی، میرا دل اس سب کو ماننے سے انکاری تھا۔ عجیب کشمکش اور اضطراب کی سی کیفیت تھی۔ دل انتہائی مضطرب اور پریشان ہو گیا تھا۔ میرا دل مجھ سے سوالات کر رہا تھا، اس سب کو کیسے روکا جائے؟ کیسے یہ سب ہونے سے روکا جائے؟ اس سب کا کیا علاج تھا؟ آخر کیسے اپنی بہن کو اس سب سے دور رکھ سکتی تھی، روک سکتی تھی؟ انجان سی حالت تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، لیکن اس کو روکنا اشد ضروری تھا۔ اپنی بہن کو اس سب سے نکالنا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ بہن کو اس سب میں چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی۔ کچھ بھی کر کے یہ سب مزید نہیں ہونے دینا تھا۔ اس سب کو دیکھ لینے کے بعد میں مزید وقت ضائع کیے بغیر سب کچھ روک دینا چاہتی تھی۔ انسان بھٹک جاتا ہے، راہ بھی بھول جاتا ہے، کسی عہد خوش گمانی میں جیتے جیتے اپنے اصل سے دور جا نکلتا ہے، جہاں اسے کوئی منزل نہیں ملتی، کوئی راستہ صحیح رہنمائی نہیں کرتا۔ سب راستے گمراہی کی طرف آسانیاں پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے حقیقت سے کوسوں دور بن جاتی ہے۔ سارے آنکھ سے دھندلے پڑ جاتے ہیں۔ دھول مٹی اور گرد انسان کا منہ چڑھا رہے ہوتے ہیں، اور انسان چہرے پر لگی گرد کو آئینے پہ خیال کر کے آئینہ چمکا رہا ہوتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، مگر سب بگڑ رہا ہوتا ہے۔ میری بہن بھی ایسے دروازے پر دستک کی متمنی تھی جو کبھی اس کے لیے کھولا ہی نہیں گیا تھا۔ اب مزید اس دستک کو روکنا تھا، بہن کے ہاتھ مزید زخمی ہونے سے بچانے تھے۔ میں اپنی بہن کی ان حرکتوں کی وجہ سے پریشان تھی۔ ہمارے گھر کے واش روم کا ایک دروازہ ڈرائنگ روم کی طرف کھلتا تھا اور دوسرا گھر کی طرف کھلتا تھا۔ ڈرائنگ روم کی طرف جو دروازہ کھلتا، ہمارے ہمسائے میں ہمارے رشتہ دار رہتے تھے۔ ہمارے ان رشتہ داروں کا بھی ہمارے گھر آنا جانا نہیں تھا۔ ہمارے یہ رشتہ دار حیثیت کے حساب سے اچھے خاصے تھے اور دولت کی ریل پیل تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی اولاد کو کہیں بھی آنے جانے کی آزادی دے رکھی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا جو بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے آیا ہوا تھا۔ میری بہن اس لڑکے کی محبت میں بری طرح سے مبتلا تھی اور اس کی خاطر ان سب حرکتوں میں مبتلا تھی۔ میری بہن کی اس لڑکے سے دوستی گھر میں ہی ہوئی اور اس سے دوستی کو محبت میں بدل دینے کا آغاز اس لڑکے کی طرف سے ہی شروع ہوا تھا۔ شروع میں وہ لڑکا میری بہن کے ساتھ بہت ہی محبت کے دعوے کرتا رہا۔ اس نے میری بہن سے سارے وعدے کیے اور اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا۔ میری بہن بھی ان کے وعدوں اور باتوں پر یقین کرنے لگی اور اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اور یہ سب کچھ تقریباً 1 سال تک ہوتا رہا۔ پہل تو اس لڑکے نے میری بہن میں بہت زیادہ دلچسپی کا اظہار کیا، اس کو بہت ساری امیدیں دلائی اور میری بہن کو اس نہج پر لے آیا کہ میری بہن اس کے سبھی وعدوں اور قسموں پر ایمان لے آئی۔ اس لڑکے نے میری بہن کو یہ یقین بھی دلایا کہ وہ میری بہن سے شادی کرے گا، اور یہ بات میری بہن کے ذہن میں بیٹھ کے کہ وہ صرف اس لڑکے کی دلہن بنے گی اور وہ لڑکا میری بہن سے ضرور شادی کرے گا۔ لیکن اس سارے تعلق اور محبت کے تقریباً 6 ماہ کے بعد ہی لڑکے نے میری بہن سے نگاہیں پھیر لی۔ وہ لڑکا اب کسی طور پر بھی میری بہن سے کسی قسم کا کوئی تعلق رکھنا نہیں چاہتا تھا اور علل اعلان میری بہن سے بیزاری کا اظہار کر چکا تھا، مگر میری بہن کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ بری طرح سے اس لڑکے کے عشق میں مبتلا ہو چکی تھی، اسے کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ اسے تعلق اور خود سے شادی کرنے کے لیے اس لڑکے کے راضی کرنے کے جتن کرتی رہتی، لیکن کسی طور پر بھی وہ لڑکا میری بہن کو اپنانا نہیں چاہتا تھا۔
دراصل جذبات میں آ کر انسان بہت سارے غلط فیصلے کر جاتا ہے. اسے تب اپنی پسند اور ناپسند کا کچھ خیال نہیں ہوتا. انسان تب صرف جذبات کے دم پہ زندگی کی سیڑھی پر قدم رکھتا چلا جاتا ہے، اور جب اس کے آخر پر آ پہنچتا ہے تو ہوش کی دنیا میں قدم رکھتا ہے. تب اسے اپنے مفاد اور بے غرضی کے سارے معاملات سے آگاہی ملتی ہے، اور آگاہی ملنے تک وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگیوں کو بھی اتنا متاثر کر چکا ہوتا ہے کہ اب پیچھے ہٹنے میں اور خود کو دوسروں کو سمجھانے کے لیے ایک انتہائی وقت درکار ہوتا ہے. ایسا ہی کچھ اس لڑکے نے میری بہن کے ساتھ کیا. نہ سمجھی میں جس تعلق کو بنایا اس کو جب نبھا نہ سکا تو پیچھے ہٹ گیا، مگر میری بہن کو جن وعدوں میں الجھا دیا تھا اس میں سے میری بہن کے لیے نکلنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا. وہ لڑکا اپنی باتوں اور وعدوں سے پھر گیا اور میری بہن کو لا حاصل انتظار میں چھوڑ دیا. جب بہت کہنے پہ بھی وہ لڑکا میری بہن سے شادی کرنے پر راضی نہ ہوا، 100 جتن کرنے کے بعد بھی میری بہن کو قبول کرنے سے انکار کیا، تو میری بہن نے یہ سب حرکتیں کرنا شروع کر دی. میری بہن اس کے بار بار انکار اور بیزاری کے بعد بھی اپنے ذہن اور دل کو سمجھا نہیں پا رہی تھی. وہ اپنے دل کو راضی کرنے پر قاصر نہ تھی، اس لیے وہ یہ سب حرکتیں کرنے لگی تھی اور اس لڑکے کو شادی کرنے کے لیے راضی کرنے کی کوشش کرتی اور مختلف طریقوں سے اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوششیں کرتی. اسی وجہ سے وہ جب بھی نہانے جاتی تو اس موقع کو اپنے بہترین موقع کا خیال کرتی تھی، اور نہانے جانے پر دلہن کی طرح تیار ہوتی اور خوب تیار ہوتی اور اس لڑکے کو شادی کرنے کے لیے راضی کرنے کے جتن کرتی، اس کو مناتی اور راضی کرنے کی بہت کوششیں کرتی. یہ تو فقط انسان کی خام خیالی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو زبردستی تعلق کے لیے رضامند کر لے گا اور پھر یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا. جس نے رکنا ہوتا ہے ایک ہی آواز پر ٹھہر جاتا ہے، اور جس نے جانا ہوتا ہے وہ منتے اور چیخو پکار کے باوجود بھی نہیں ٹھہرتا. اس روکنے میں کوئی کامیابی ہاتھ نہیں لگتی، انسان بس خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. میری بہن بھی بند کھڑکی کو کھولنا چاہ رہی تھی جو اتنی کھوکھلی تھی کہ کھلتے ہی ٹوٹ جاتی. ڈرائنگ روم کے راستے وہ اپنی ان ساری کوششوں کو عمل میں لاتی، اس لڑکے کو بلاتی، اس سے باتیں کرتی، اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی بھرپور کوششیں کرتی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوتی. وہ لڑکا کسی طور پر بھی میری بہن سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا. ہر بار میری بہن کو بری طرح دہتکار دیتا، جس سے میری بہن مزید ٹوٹ جاتی، اس کی امیدوں کا دیا بجھ جاتا. کیونکہ ہر اس دن جب وہ یہ سب کوششیں کرتی بہت ساری امیدوں کو دل میں لیے تیار ہوتی اور خوش فہمیاں پالتی تھی کہ آج کامیابی ہوگی، لیکن اس لڑکے کا رویہ میری بہن کے جذبات کو بری طرح مجروح کرتا، اور وہ واش روم سے باہر آ کر دکھ بھرے لہجے میں کہتی کہ آج میں میری شادی نہیں ہوئی. جھوٹی امیدوں کے سہارے جینا خود کو ہی دھوکہ دینے کے مترادف ہے. میری بہن اسی دھوکے کا شکار تھی. مجھے اپنی بہن کو اس دھوکے سے باہر نکالنا تھا، اسے حقیقت کی دنیا میں لانا تھا، اور مجھے ایسا ہر صورت میں کرنا تھا. میری بہن ذہنی طور پر بیمار ہو چکی تھی. وہ اس لڑکے کے وعدوں پر اتنا پختہ ذہن بنا چکی تھی کہ کسی صورت بھی اپنی اس خیالی دنیا سے باہر آنا نہیں چاہتی تھی. میں نے اس پر سوچنا شروع کر دیا کہ آخر اس سب سے اپنی بہن کو کیسے باہر نکالوں. میں سوچتی رہی مسلسل، اور آخر کار ایک حل تلاش کر لیا. اب بس اس سوچ کو عملی جامہ پہنچانا باقی تھا. پہلے تو سوچا کہ والد صاحب کو اپنی بہن کے اس مسئلے کے متعلق بات کروں، مگر پھر خیال آیا کہ یہ سب ان کو بتانا کسی طور پر بھی مناسب نہیں رہے گا. میری بہن کی حرکتوں کے متعلق والد صاحب کو پتا چلا تو وہ بھی سخت ناراض ہوئے، اور یہ سب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. میں اس سب کے متعلق والد کو بتاتی تو یہ بھی مناسب نہ تھا. اس بات سے میرے والد کی سخت دل آزاری ہوتی اور وہ ہم بہنوں سے بھی خفا ہو سکتے تھے. میں اپنی بہن کو اس سب سے نکالنے کے لیے اسے ایک ماہر نفسیات کے پاس لے گئی. میری ایک دوست جو کہ بہت ہی اچھی ماہر نفسیات تھی، اس کے پاس اپنی بہن کو لے جانے کا ارادہ کیا. سب سے پہلے تو اپنی اس دوست سے مل کر اپنی بہن سے متعلق تمام صورتحال سے آگاہ کیا. میری دوست ایک بہت ہی قابل اور بہترین ماہر نفسیات تھی. وہ فوراً سے دوسری بات سمجھ گئے اور میری بہن کے ٹھیک ہونے کا مجھے یقین دلایا اور مجھے اپنی بہن کو اس کے پاس لانے کو کہا. میں نے حامی بھر لی. میں نے اپنی بہن سے ان سب باتوں کا ذکر نہیں کیا کہ مجھے یہ سب حقیقت معلوم ہو چکی ہے. اسے صرف اپنی دوست سے ملوانے کا کہہ کر اپنے ساتھ لے گئے اور اپنی دوست جو کہ ماہر نفسیات تھی اس کے پاس لے گئے. میری دوست نے میری بہن سے چند ایک سوالات کیے. انتہائی دوستانہ انداز میں اس سے باتیں کرنے لگی. باتوں باتوں میں میری دوست نے میری بہن سے محبت کے معاملات پر بات کرنا شروع کی اور کوشش کی کہ جو کچھ وہ اپنے اندر ایک عرصے سے لیے پھر رہی ہے اس کو نکال کر باہر کرے اور محبت اور وقتی دلچسپی کے متعلق
اس کے نقطہ نظر کو واضح کر دے۔ میری بہن میری دوست سے اس طرح باتیں کرنے لگی جیسے کہ اسے پہلے سے جانتی ہے، اور کھل کر اس سے باتیں کر رہی تھی اور اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات بھی کرتی رہی۔ اس مختصر سی ملاقات کے بعد میری بہن کسی سوچ میں پڑ گئی۔ گھر آ کر وہ کسی طرح کی کشمکش کا شکار ہو گئی۔ آیا کہ اسے کسی قسم کا فیصلہ کرنے میں دشواری آ رہی ہو؟ مسلسل کسی سوچ نے اس کو الجھا رکھا تھا۔ میں نے اپنی دوست سے اپنی بہن کے حالات کے متعلق دریافت کیا اور پوچھا، کیا کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ میری دوست نے مجھے مکمل یقین دہانی کروائی کہ میری بہن ٹھیک ہو جائے گی، صرف کچھ وقت لگے گا اسے حقیقت کو جاننے میں اور پھر اس حقیقت کو ماننے میں، لیکن ٹھیک ہو ضرور جائے گی۔ میں تھوڑی سی مطمئن ہو گئی کہ اب میری بہن اس دھوکے کی دنیا سے باہر ضرور آئے گی۔ اب میں تقریباً ہفتے میں 2 بار اپنی بہن کو اپنی ماہر نفسیات دوست کے پاس لے کر جاتی اور میری بہن کچھ وقت میری دوست کے ساتھ گزارتی اور اسے ماضی میں گزرے تمام حالات کا ذکر کرتی اور بتاتے ہوئے پہلے تو میری بہن بہت خوش ہوتی اور بہت ہی خوش ہو کر اپنے ماضی کا تذکرہ کرتی اور خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ ہر اس وعدے، ہر اس قسم کا بتاتی جو اس لڑکے نے میری بہن سے تب کیے تھے جب وہ شروع کے دنوں میں میری بہن میں دلچسپی رکھتا تھا۔ بتاتے ہوئے وہ اس قدر خوش ہوتی کہ آس پاس کے ماحول سے بھی بے خبر ہو جاتی اور ایک الگ ہی دنیا میں خود کو محسوس کرتی۔ مگر جیسے جیسے وہ بتاتی جاتی ویسے ویسے اس کی خوشی غم میں ڈھلتی جاتی، اس کی مسکراہٹ بے اختیار آنسوؤں میں بدل جاتی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیتی اور اسی حالت میں کافی دیر رہتی اور کچھ بھی آگے بتا نہ پاتی۔ ایک دن میں اسے اپنی دوست ماہر نفسیات کے پاس لے گئی اور یوں میری بہن نے اپنے ماضی کا ذکر کیا اور پھر بولتے ہوئے چپ ہو گئی۔ میری دوست نے بہت حربے لگائے۔ آخر میری بہن سب کچھ بول اٹھی کہ وہ کیسے اس لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اس کی ساری باتوں پر یقین کر لیا اور اس کے عشق میں پڑ گئے، اور کیسے پھر اس لڑکے نے ان سے نگاہیں بدل لی اور اس سے شادی کرنے کی بات کی، اور کیسے وہ اب اس لڑکے کو راضی کرنے اور اپنی طرف مائل کرنے کے لیے مختلف فربوں کا استعمال کام کر رہی ہے۔ اس لڑکے کی طرف کوئی مثبت جواب نہیں مل رہا۔ میری دوست نے میری بہن کی ساری رداد سنی اور پھر اسے سمجھایا اور بہت ہی بہترین انداز میں میری بہن کو اس سارے تکلیف دہ عمل سے نکلنے کے لیے موٹیویشن دی، اس ساری حرکتوں کے انجام سے آگاہی بھی دی، جس کے نتیجے میں میری بہن کافی حد تک اس بات کو سمجھ چکی تھی۔ میری دوست نے میری بہن کو آئندہ بھی ایسے کسی بھی تعلق سے منع کیا۔ میری بہن کو اس بات کا فہم ہو چکا تھا کہ زبردستی کسی تعلق کو نہیں جوڑتی بلکہ مزید ذہنی اور روحانی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ اب میری بہن آئندہ ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے رکنے کا وعدہ کر چکی تھی اور وہ خود کو ایسی تمام سرگرمیوں سے دور رکھنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ میں اب پوری اطمینان تھی کہ میں اپنی بہن کو ان تمام حرکتوں سے روکنے میں کامیاب ہوئی اور اپنی بہن کو مزید اس دلدل میں پھنسنے سے پہلے ہی نکال لیا۔ ہم دونوں بہنیں گھر واپس آگے۔ میری بہن اپنے سب کیے پر بہت شرمندہ تھی، جس بات میں آ کر وہ اپنا بہت ہی نقصان کر چکی تھی۔ اسے اس چیز کا اندازہ بخوبی ہو چکا تھا۔ میری بہن نے وہ سب حرکتیں ترک کر دی۔ بہن کو تو یہ سب کرنے سے روک لیا تھا، لیکن مجھے مزید اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہی تھا، تاکہ دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو جس سے میری بہن دوبارہ اس غلط راہوں کی طرف آ نکلے، کیونکہ انسان نہیں جانتا کہ کب وہ جذبات میں آ جائے، کب اپنے جذبات کے ہاتھوں کھلونا بن جائے اور اپنے ہی آپ کو خسارے میں ڈال لے۔ میں نے اس طرف کا دروازہ جو ڈرائنگ روم میں کھلتا تھا ہمیشہ کے لیے مقفل کر دیا، تاکہ ہر قسم کی سرگرمی سے بچا جا سکے اور برائی کے تمام راستے بند ہو جائیں۔ لہٰذا اس راہداری کو ہمیشہ کے لیے بند کروا دیا۔ 2-3 ماہ کے بعد میری بہن کے لیے بہت ہی اچھے گھرانے سے رشتہ آیا۔ لڑکا پڑھا لکھا اور سلیقہ شعر تھا، بہت ہی اچھی کمپنی میں مینیجر تھا۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہترین تھا اور میری بہن کے لیے بہت ہی اچھا تھا اور مناسب رشتہ بھی تھا۔ چھان بین کے بعد معلوم کروایا گیا تو رشتہ ہر لحاظ سے بھلا تھا۔ لڑکا باحیا اور اعلیٰ کردار کا حامل تھا، لہٰذا والد صاحب نے رشتے پر حامی بھری اور یوں میری بہن کا بہت ہی اچھی جگہ پر رشتہ ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ شادی والے دن میری بہن دلہن کے لباس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ صحیح معنوں میں وہ دلہن بنی تھی، پورے حق سے کسی کی دلہن بنی تھی۔ اس کی شادی ہو رہی تھی اور آج وہ رخصت ہو کر اپنے گھر جا رہی تھی۔ میرے دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ اپنی بہن کو اس ذہنی کشمکش اور تکلیف سے نکالنا بہت ہی ضروری تھا اور میں شکر اللہ کا کرتی ہوں اس سمے کامیاب ہو چکی تھی۔ ٹھیک کہتے ہیں کہ زبردستی کے تعلقات وہ جو رب کی مرضی کے بغیر بنے ان کی بنیاد ہی کھوکھلی ہوتی ہے۔ تعلق کی ایسی عمارتیں جلد ہی یا تو زمین بوس ہو جاتی ہیں، وقتی کشمکش اور پسندیدگی نوجوان نسل کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے اور ذہنی بیمار کر دینے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ میری بہن اس لڑکے کی محبت میں بہت زیادہ آگے نکل چکی تھی۔
शराब के पीछे निकल चुकी थी, रास्ता भटक चुकी थी, लेकिन उसे इन राहों से वापस लाने की और मेरी बहन अपनी असल जिंदगी की तरफ लौट आई। आज भी सोचती हूँ तो दिल कांप उठता है, कैसे मेरी बहन इस तकलीफ को बर्दाश्त करती रही और नफ्सियाती मरहले में दाखिल हो गई और उस लड़के के वादों पर एतबार कर बैठी। रब की शुक्रगुजार हूँ कि उसने किसी बहुत बड़े नुकसान से बचा लिया और आज अपनी बहन को अपने घर में खुश देखकर दिल जी उठता है, शुक्राना अदा करती हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगती हैं आपको हमारी ये कहानियाँ? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर किया करें। आपका एक कमेंट्स और आपका वीडियो को लाइक करना हमारी हौसला अफजाई करता है।